اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودو کیا یودو پسند کرتا ہے احدو ایکم تم میں سے کوئی کیا پسند کرتا ہے کوئی تم میں سے ان کے تکونا ہو لاہو اس کے پاس جنتن ایک باغ من نخیل کھجوروں کا اور اعنابن اور انگوروں کا تجری چلتی ہوں بہتی ہوں من سے تحتہا اس کے نیچے انہار نہریں اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں لاہو اس میں فیہا اس کے لیے فیہا اس میں من کلی ہر قسم کے کلی ہر یا تمام قسم کے ثمرات اس میں پھل بھی ہوں اور اصابہ پہنچ جائے اس کو کبرو بڑھاپا یعنی کہ وہ بوڑھا ہو جائے وَلَهُ اور اس کی ذریاتن جو اولاد ہے ضعفاء وہ بھی کمزور ہو یعنی کہ چھوٹی ہو فَأَصَابَهَا پھر پہنچے اس کو اس باغ کو اِسارٌ بگولا فیہ اس میں نارٌ آگ کا پھر اس کھیتوں کو آگ کا بگولا آ جائے اس پر فَتَرَکَتْ پھر وہ باغ کیا ہے جل جائے تہس نہس ہو جائے کذالک اسی طرح یبینو بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لعلیکم تمہارے لیے آیات نشانیاں لعل شاید تم تتفکرون تم غور و فکر کرو یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو انفقوا خرچ کرو من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے ما جو کسب جو تم نے کمائی ہیں ومما اور وہ جو اخرجنا جو ہم نے نکالا ہے لاکم تمہارے لیے من الارض زمین میں سے والا اور نہ تیممو اور نہ ارادہ کرو خبیث یعنی کہ ردی نکمی چیزوں کا ارادہ نہ کرو منہو اس میں سے تنفقون خرچ کرو ولستم اور تم ہو بیاخذہ حالانکہ تم نہیں لوگے خود تو دوسروں پہ خرچ کر دو گے نکمی چیز لیکن جب تمہاری اپنے لینے کی باری آئے گی تو کیا ہے تم نہیں لوگے الا مگر ان تغمدو مگر تم کیا ہے چشم پوشی کرو گے فیہ اس کام میں وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بھی اللہ تعالیٰ غنی ہے حمید ہر تعریف کے لائق ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اخلاص نیت بتائی جا رہی ہے۔ اخلاص نیت کی اہمیت کو ایک مثال کے ذکر سے یوں واضح کیا گیا ہے کہ کوئی باہوش آدمی اس میں غفلت نہیں برت سکتا۔ ایک آدمی ایک باغ لگاتا ہے، اس کی شبانہ روز محنت اور کثیر روپیہ خرچ کرنے کے بعد اس میں گوناگوں پھلدار درخت اگ آتے ہیں، میٹھے اور شفاف پانی کی ندیاں ان درختوں کی قطاروں میں بہہ رہی ہیں، بڑھاپے نے اسے آ لیا ہے، اس کی قوت رفتہ رفتہ جواب دے رہی ہے، اس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، وہ مطمئن ہے کہ اب وہ اپنی زندگی بھر کی محنت کا ثمر کھائے گا، اس کے پھلدار باغ کی آمدنی سے اس کی پیری کے دن آرام سے کٹیں گے اور اسے اپنے بال بچے کی روزی کے لیے اب کوئی فکر نہیں ہوگی۔ تم خود سوچو ایسا بوڑھا آدمی ایسی حالت میں کبھی یہ گوارا کر سکتا ہے کہ کوئی آتشین بگولا آئے اور اس کی عمر بھر کی کمائی کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دے؟ بس بالکل یوں ہی سمجھ لو اپنی زندگی بھر کے نیک اعمال کو قیامت کے دن جب تم خود کچھ کما نہیں سکتے اور دوسرا تمہاری کوئی امداد بھی نہیں کر سکتا، اس روز تمہیں اپنی زندگی بھر کے نیک اعمال کی کتنی شدید ضرورت ہوگی۔ اگر ریاکاری کے بگولا سے تم نے ان کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا تو قیامت کے دن تمہاری حسرت، ندامت اور دل سوزی کا کیا عالم ہوگا۔ اگر تم اس اندوہناک صورتحال سے دوچار ہونا نہیں چاہتے تو اپنے اعمال کو ریا اور دکھلاوے سے بچاؤ۔ سبحان اللہ، کیا اثر آفرین اور دل نشین ہے یہ مثال۔ طیبات سے وہ چیزیں مراد ہیں جو عمدہ بھی ہوں، حلال بھی ہوں اور حلال طریقے سے کمائی بھی گئی ہوں، کیونکہ اس طرح خرچ کرنے کے 3 مقاصد ہیں: غریب کا فائدہ، اپنے نفس کی اصلاح
اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اور یہ مقاصد تب ہی حاصل ہو سکتے ہیں جب کہ عمدہ اور پاکیزہ چیز خرچ کی جائے۔ اگر ردی چیز خرچ کی تو نہ غریب کو کچھ فائدہ پہنچا، نہ بخل کی آلودگی سے نفس کی صفائی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ذات جو اپنے بہتر سے بہتر انعامات کی تم پر بارش فرما رہی ہے، جب اس کے نام پر دینے کا وقت آیا تو سب سے نکارہ چیز تم نے اس کی راہ میں دے دی، تو وہ کیوں کر تم سے راضی ہوگا؟ کیونکہ جب ردی چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ردی چیزوں کو کب پسند فرمائے گا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ نے اس مثال کا مصداق ان لوگوں کو قرار دیا جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخری عمر میں شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں اور عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔